الحمدللہ آج 3 دسمبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 123 ہوگا۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں، انشاءاللہ ہم انہیں بھی ڈسکس کریں گے بعد میں۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک جو ڈرامہ بازی کی گئی ہماری اکیڈمی کے باہر 26 نومبر 2023 کو، میں چاہ رہا ہوں کہ اسے ڈسکس کروں۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس کو ٹاپک بنانے کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پروگرام کا ہم سے کسی بھی اعتبار سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہ ایک سیلف موٹیویٹڈ سارا معاملہ تھا۔ لیکن جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی گئی اور بعد میں جتنا اس کا رسپانس سوشل میڈیا کے اوپر آیا، اس کی وجہ سے پھر کافی اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ آپ اس کے اوپر ریبٹل اس اعتبار سے ضرور کریں کہ اب آپ کی اس ویڈیو کو اگر کوئی دنیا میں بندہ بچ گیا ہے بریلوی فرقے کا کہ جس کو ہمارا مقدمہ ابھی تک نہیں پتا چلا، تو وہ بھی سنے گا۔ ویسے تو سب کو مقدمہ کلیئر ہے، لیکن پھر بھی چونکہ ایک دعوت کے لیے اپرچونٹی مل گئی ہے کہ ہم اپنا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں رکھیں یا ان سنجیدہ علماء کی عدالت میں رکھیں کہ جو واقعی دلائل کے اوپر اپنے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہمارے پاس اچھی اپرچونٹی ہاتھ لگ گئی ہے الحمدللہ۔ تو پھر میرا آلموسٹ 2-3 دن پہلے ارادہ بن گیا کہ ٹھیک ہے ہم اسے اس اعتبار سے ایڈریس کر دیتے ہیں۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اوپر میں قرآن حکیم کی وہ آیت پڑھوں گا سورہ آل عمران کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور انہوں نے بھی مکر کیا، اللہ نے بھی اپنی خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ تعالی سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے الحمدللہ۔ اس طرح کے پہلے بھی جتنے ایپیسوڈ ہوئے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، ان کا اینڈ رزلٹ ہمارے حق میں نکلا ہے اللہ کے فضل سے۔ اس کی وجہ ہے کہ سچائی اپنی طاقت رکھتی ہے، کوئی کتنا ہی جھوٹا پروپیگنڈا کر لے وہ کچھ عرصے کے لیے تو چل سکتا ہے۔ اب تو سوشل میڈیا کی برکت سے کچھ عرصہ بھی نہیں، چند گھنٹوں کی مار ہوتی ہے، اس کے بعد پھر میمز ہی بنتی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ایک بات ان کی جھوٹی نکلی۔ تو اس حوالے سے میں انشاءاللہ آج تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ جہاں تک مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، تو میں چند بریلوی علماء جن کی دل سے قدر کرتا ہوں ان میں سے وہ ایک ہیں۔ اب بھی یہ پورا ڈرامہ رچانے کے بعد بھی ہم علمی اختلاف ضرور کسی کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، لیکن کسی شخص کی ہر چیز کو 0 سے ملٹیپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے جو بریلوی فرقے کے اندر ایک یزیدیت کے جراثیم آئے تھے، ناصبیت کے آئے تھے، اس کے خلاف علم بلند کیا اور اہل البیت علیہم السلام کا دفاع کیا، بنو امیہ کو ننگا کیا۔ اس حوالے سے ہم ان کی جو خدمات ہیں نا، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا اور اس کے بعد جو دنیا میں انہیں ایک سزا ملی اس جھوٹ بولنے کے سبب، جو اس پلیٹ فارم سے متعلق انہوں نے بولے ایک سے زیادہ، کہ جب وہ یہاں سے واپس گئے تو سیدھے جا کے اپنے استاد محترم کے قدموں میں گرے، جا کے سجدہ کیا۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں۔ اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا۔ بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے،
ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں, سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا, اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا, یہ بالکل الاؤ نہیں ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. وہ تو سجدے سے بھی کوئی نچلی والی کیفیت میں چلے گئے ہیں, اور وہ ویڈیو ہم نے تو کوئی چوری چھپے بنا کے ان کی ریلیز نہیں کی ہے. مارکیٹ میں وہ ویڈیو انہوں نے خود ہی اس وقت تو بڑے فخر میں آ کے پھیلا دی, بعد میں اس کی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں. تو ہمیں تو پہلے ہی اس مکتب فکر کے اندر جو یہ کمزوریاں ہیں ان کا اندازہ ہے. میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں, 10 سال میرے دعوت اسلامی میں گزرے ہیں, میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں ایون اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی کے دوران بھی. تو مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ بریلویت کے اندر کیا خرابیاں ہیں. لیکن ایز فار ایز بکس آر کنسرنڈ, یا اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کی جو تعلیمات ہیں ان میں تو یہ بالکل درست نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کیا. انہوں نے تو مزارات کے حوالے سے بھی احکام شریعت میں کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے کہ مزارات کو سجدہ کرنا حرام ہے, ان کے سامنے حد رکوع جھکنا بھی حرام ہے. اور پھر انہوں نے ساتھ یہ لکھا کہ قبر کا جو بوسہ لیا جاتا ہے اس میں اگرچہ اختلاف پایا جاتا ہے, لیکن احوط یہی ہے, یعنی اسی میں احتیاط ہے کہ بوسہ بھی نہ لیا جائے, کیونکہ اس میں آپ حد رکوع آپ کو جھکنا پڑ جائے گا. یہ احکام شریعت خود دعوت اسلامی والوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے, اعلی حضرت کی, المتوفا 1340 ہجری بمطابق 1921 عیسوی ان کی ڈیتھ کا ایئر ہے. لہذا حنیف قریشی صاحب نے جو کچھ کیا یہ پورے فرقے کی نمائندگی نہیں ہے, یہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں جو کچھ انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی, دنیا میں ان کو پہلی سزا اس شکل میں مل گئی. جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی مدد سے چل رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد اس کے لیے فرماتا ہے. یہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کے پیچھے کون ہے؟ بھائی تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے پیچھے غوث پاک کا ہاتھ ہے, فلانے پاک کا ہاتھ ہے, فلانے شریف کا ہاتھ ہے, تو بھائی ہمارے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ. تو ظاہر ہے اللہ کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکتا, نہ کوئی شریف نہ کوئی پاک. تو یہ ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پیروں کو, اپنے بزرگوں کو, اپنے استادوں کو منی گاڈ بنایا ہوا ہے. اور یہ وہی خرابی ہے جو یہود و نصارہ سے اس امت میں ٹرانسفر ہوئی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 ہے, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو, علماء کو اور صوفیوں اور جوگیوں کو, راہبوں کو اور علماء کو, صوفیوں اور جوگیوں کو رب مان لیا ہوا تھا اللہ کے مقابلے پر. اب کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے ہی خاص تھی بات؟ نہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم بقدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی برائی کرو گے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو پھر کون سے اور لوگ مراد ہیں؟ اس میں بھی بعض اوقات لوگ بے ایمانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہاں یہود و نصارہ کی خرابیوں سے مراد ان کے فیشن ہیں, وہ اس امت میں آ جائیں گے. تو ہم نے اس پہ عرض کی تھی نہ, پرانیاں گلاں, پرانے بانے, پرانے جھوٹ. ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو توحید کانفرنس کرتے ہیں جس میں شرک کے جواز کے طریقے بتائے جاتے ہیں, اس میں انہوں نے
اس حدیث کی تعویل کی، تو ہم نے کہا نا بھائی یہ دھوکہ آپ دے سکتے تھے اہل حدیث کو، دیوبند کو، شیعہ کو، میں تو تہاڈی دائیاں۔ کھولو جامعہ ترمذی کے کس موقع پر نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم بھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلو گے؟ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ لڑنے جا رہے تھے۔ فتح مکہ کے فوراً بعد یہ ہوئی غزوہ حنین، قبیلہ حوازن کے خلاف۔ راستے میں ایک درخت تھا جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، وہاں مشرکین اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اس درخت سے برکت حاصل کرنے کے لیے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی تلوار کو یہاں لٹکائیں گے تو ہمیں جنگ میں فتح ہوگی۔ تو بعض جو ابھی امیچور قسم کے ساتھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں کہ جس سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ تو نبی علیہ السلام کو غصہ آیا، آپ نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، یعنی اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو اصحاب موسیٰ نے کی تھی کہ جب وہ سمندر سے پار چلے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 نبی علیہ السلام نے تلاوت کی، اور ایک قوم کو انہوں نے بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے پایا تو عرض کیا کہ اے موسیٰ آپ ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں جس پہ ہم دھیان رکھ کے بیٹھ سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسی جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو میرے اصحاب، تم نے تو اصحاب موسیٰ والا کام کر دیا۔ اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام نے کوئی بت مانگا تھا؟ لیکن نبی علیہ السلام نے اینالوجی کیسے جوڑی؟ آپ نے اس موقع پہ فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو جو خرابیاں ان میں پیدا ہوئیں تم میں بھی پیدا ہوں گی۔ وہی والے الفاظ جو بخاری مسلم میں آئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے عقیدے کی خرابی کا ذکر کیا ہے، فیشن کا ذکر نہیں۔ نبی علیہ السلام تو امت کو بتا کے چلے گئے، لیکن امت آج تک درختوں کے اوپر، مزارات پہ لگے ہوئے درختوں کے اوپر کپڑے کی ٹاکیاں باندھ رہی ہے اور برکت حاصل کر رہی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس بات کے اوپر صحابہ اکرام کو ڈانٹ دیا اور کہا تم نے تو اللہ کا بت ہی مانگ لیا گویا۔ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے توحید کا، انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام کی زیرو ٹالرنس ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بھی وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں۔ رسول اللہ کی قبر جو ہمیں اس پلانٹ ارتھ پہ ہر چیز سے بڑھ کے محبوب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کی بھی پرستش لوگ کریں گے تو یہ بت ہے۔ یار یہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا، لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے، میرے ساتھ یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اور پھر وہ حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ اپنی تکلیف کی وجہ سے بار بار چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے تھے، پاس ایک پانی کا برتن تھا، ہاتھ گیلا کر کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی شدت کو کم کرنے کے لیے، اور ساتھ فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ اس کے آگے اما عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے، لیکن نبی علیہ السلام آخری وقت میں ہمیں ڈرا رہے تھے، اسی وجہ سے حجر عائشہ میں ہی رہی وہ قبر مبارک۔ یہ جالی شریف کے باہر سے جو ہم سلام عرض کرتے ہیں، قبر مبارک تو بہت پیچھے ہے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر قبر مبارک پہ کوئی جا نہیں سکتا تھا، بعد میں تو خیر یہ مکمل ہی ختم ہو گیا۔
پھر بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے، نبی الاسلام کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، ام حبیبہ، ام سلمہ۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو سینئر اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ نے اور ام حبیبہ نے، امہات المومنین کے بعد میں بنی۔ تو وہ وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم جب حبشہ گئے تھے نا، ہم نے وہاں ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ نبی الاسلام اس تکلیف کے عالم میں بھی ایک دم تڑپ کے اٹھے۔ آپ نے کہا ان کی یہی تو خرابی تھی، جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر پہلے تصویریں لٹکاتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے۔ یہ کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے۔ نبی الاسلام کو آخری وقت میں ٹینشن یہ ہے کہ میری امت یہ کام نہ ڈالے۔ اس کے اوپر میں نے الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی طبیعت صاف کی ہے۔ ان جھوٹے لوگوں نے پوری امت کو بیچ میں شامل کیا۔ یہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں نصیریہ، اگر شرک ختم ہو چکا ہے تو یہ علی اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تم رسول اللہ کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتے ہو، نعوذ باللہ۔ آپ کے ماننے والے علی اللہ کہہ رہے ہیں شام کے اندر، شرک تو ہے۔ وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں، پوری کی پوری امت مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا۔ یہ نبی الاسلام نے بات کی تھی، انہوں نے پکڑ کے کہا جی امت سے شرک ختم ہو گیا، ان گج بج کے شرک کرو۔ تو وہ بات وہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ مفتی صاحب جا کے اپنے پیر صاحب کے سیدھا قدموں میں جا کے تو انہیں منی گاڈ کا درجہ دیتے ہوئے جا کے وہ کس طریقے سے حرکت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی الاسلام کو سجدہ کیا، آپ نے فرمایا سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نجدیوں کے شہر کوفہ گئے تھے، وہاں ہیرا نامی ایک جگہ، وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جب تم میری قبر سے گزرو گے، ہائے ہائے ہائے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ اچھا صحابہ کو یہ پتا تھا یہ کام نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے۔ بس یہ آخری حصہ یاد رکھا ہوا ہے۔ پوری حدیث عقیدہ توحید کو واضح کرنے والی تھی، شرک کو مٹانے والی تھی، انہوں نے ہڑپ کر لی۔ تو دیکھ لو پھر اللہ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی بلا چھوڑ دی ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ تو بابوں کے آگے جا کے جھکتا ہے، نبی نے تو اپنے سامنے نہیں جھکنے دیا اس طریقے سے، لے جاؤ اپنے بابے تو۔ کہتے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ بالکل، جب نبی علیہ السلام کسی کو سجدہ نہ کرنے دیں تو تیرے بابے کے شاہ ہیں۔ میں اسی لیے تو تڑپ کے کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، ان بابوں کا خدا اور۔ ہاں، یہ اگر اس شخص کے ماننے والے ہوتے نا جس کی قبر مدینے میں ہے تو یوں سجدے نا اپنے سامنے کروا رہے ہوتے۔ وہ 90 سال کا بابا ہے جو کروا رہا ہے، اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا بابا ہے۔ مفتی منیر صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہے نا، وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلی ہے۔ تو یہ تعلیمات دے رہے ہیں وہ، اگرچہ بابے بھی اللہ رسول کو ہی مانتے ہیں لیکن ان تعلیمات کے ساتھ نہیں جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ یہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے پیچھے چلتے ہیں۔ ابھی تو میرا لیکچر شروع ہی نہیں ہوا۔ ہاں، اور اس میں جو پھونکے مارتا رہا اس کے لیے تو میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ تیرا کیا بنے گا کالیا۔ ہاں کالیا، تیری میمز بنیں گی اب۔ ہاں لے 1-1.5 ہفتے تک جتنی تو نے ویورشپ لینی ہے، اس کے بعد تیرے ساتھ وہی کچھ ہوگی جس کا تو حقدار ہے انشاءاللہ۔ تو آج میں اس کو ریبٹل کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا۔ پہلے پورشن کے اندر میں 10 علمی پوائنٹس چھوٹے چھوٹے ڈسکس کروں گا، اسپیسیفکلی اس 26 نومبر 2023 کے انسیڈنٹ کے حوالے سے۔
اور دوسرے پورشن کے اندر میں 5 گستاخانہ جو عقیدے ہیں، عبارتیں ہیں ان کے بزرگوں کی جو یہ پرنٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈسکس کروں گا، ان کا پوسٹ مارٹم کروں گا. ہاں، اس کے بعد جو یہ جواب دیتے ہیں وہ بھی بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد ان جوابوں کے جواب بھی بتاؤں گا. پھر ٹائم قیامت تک ہے. ہاں، کیونکہ مباحثے میں یا مناظرے میں یا ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے نا کہ دونوں طرف کے دلائل ہیں، تو ان کے حصے کے دلائل بھی میں ہی رکھوں گا. یہ پورا ڈرامہ کر لیا نا، اب تو جا واپس جا کے اپنی زنبیل کھول. اب تو وہ ہماری ڈیمانڈ پوری کر دے کہ ان باتوں کے ویڈیو میں جواب دے جو تو نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. کوئی جواب نہیں ہے. کیوں؟ اللہ کے بندو، میں بریلویوں کی دائی ہوں، مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے. میں نے ان کے سارے مناظرے دیکھے ہوئے، ان کے بابوں کی ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں. مجھے پتا ہے ان کے پاس کون کون سے جھوٹے دفاع ہیں جو یہ کرتے ہیں، اور وہ مناظروں میں کر چکے ہیں، اور میں نے ان باتوں کے بھی جواب دے دیے. اب نئی کون سی یہ بات کریں؟ اس لیے کہتے ہیں نہیں وہ ہمارے پاس ہیں. وہ انجینئر صاحب جب سامنے بیٹھیں گے نا تو ان کے فیض سے وہ چشمے ہمارے دماغ میں رواں ہوں گے کہ ہم دلائل پیش کریں گے. اب میں سامنے بیٹھ نہیں رہا تو میرا فیض پہنچ نہیں رہا ان کو. ہاں، تو اب واپس پہنچ گئے، اپنا ڈرامہ کر لیا. تم نے جو ذلت کاٹنی تھی کاٹ لی. اون کا ڈوکیڑی شائی. تو میں یہ دونوں طرف کے دلائل بھی رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. وہ لائیو مناظرہ آپ یہاں پہ دیکھ لیں گے. دونوں طرف سے میں، گڈ کاپ بیڈ کاپ، دونوں طرف سے میں ہوں گا. عوام خود فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. پورشن نمبر 1 کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم 10 علمی پوائنٹس ڈسکس کریں گے. علمی پوائنٹ نمبر 1، سب سے پہلے تو میں مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی کا شکریہ ادا کروں گا اس حوالے سے کہ انہوں نے یہاں آنے سے پہلے بھی اور یہاں جانے کے بعد بھی اس اعتبار سے کوئی غلط بیانی نہیں کی، اور انہوں نے ببانگ دول یہ چیز ایڈمٹ کی ہے مختلف لوگوں کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ 26 نومبر 2023 کے حوالے سے ہماری انجینئر صاحب کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہیں تھی. انہوں نے ہمیں نہیں بلایا ہوا تھا، ہم خود سے گئے تھے. کیا علی مرزا انجینئر نے آپ کو بلایا تھا جیلم کے آؤ ہم مناظرہ کریں گے؟ نہیں، مجھے انہوں نے بلایا نہیں ہے. تو اگر علی انجینئر مرزا نے آپ کو بلایا ہی نہیں، آپ خود سے چلے گئے، گاڑی تیار کر لی، تو کیا یہ اخلاقی اقدار کے بات منافی نہیں ہے؟ نہیں، ان کا آلریڈی بیان پچھلے دنوں میں خود انہوں نے دیا کہ میری اکیڈمی کے دروازے 24 جو ہے سنڈے والے دن ہر خاص و عام کے لیے کھلے ہیں. وزیر اعظم سے لے کر ایک عام ادنا مسلمان تک کوئی بھی شخص 9 بجے سے پہلے میری اکیڈمی میں آ سکتا ہے. اب یہ ان کی بہت بڑی نیکی ہے جو انہوں نے کی ہے اور اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے. البتہ انہوں نے پلی یہ لی کہ چونکہ انجینئر صاحب کی اناؤنسمنٹ ہے کہ سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، ہم اس اعتبار سے گئے تھے. تو بھائی سنڈے کو کوئی بھی آ سکتا ہے، مناظرے کے لیے نہیں، نہ کوئی دنگا فساد کرنے کے لیے، بلکہ آ کے پروگرام کو وہ اٹینڈ کر سکتا ہے. وہ اس کے بعد بھی ہے، وہ ہم کسی کو روک نہیں سکتے. بالکل. سب سے پہلے اس حوالے سے میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا، تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم نے کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، کہ انہیں کوئی ٹائم دے کے اور ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی علمی نشست نہیں ہوئی. علمی پوائنٹ نمبر 2، انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ جھوٹ بولا کہ ہمارے کیمرے چھیننے کی کوشش کی گئی، دھکے دے کر نکالنے کی کوشش کی گئی. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاس جنرل سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر کوئی عام آدمی تک 9 بجے تک میری اکیڈمی میں آئے تو وہ ویلکم. ہم 9 سے پہلے آئے لیکن ہمیں اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اور پہلے انہوں نے ہم سے کیمرے اور موبائل وغیرہ لے لیے، بند کر دیے، نئی ویڈیو بنانے دی. تو ہم نے احتجاج کی. بالکل کسی کی جرت ہی نہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کی حرکت کرے. یہاں کا ڈسپلن جو لوگ دیکھ کے گئے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کی کوئی غیر اخلاقی حرکت کرے. بالکل ایسا نہیں ہے.
آپ ویڈیوز میں خود دیکھ لیں. ہمارے جو اکیڈمی کے امیر صاحب ہیں ندیم ریاض بھائی, انہوں نے باقاعدہ عمران بھائی کو بھیجا نیچے, ٹھیک ہے, کسی عام بندے کو نہیں بھیجا. عمران بھائی نے ماشاءاللہ چائنا سے ایم فل کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے اندر, سب سے پڑھا لکھا بندہ ہم نے جو ڈیسنٹ انداز میں گفتگو کر سکتا ہے وہ نیچے انہوں نے بھیجا, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ اگر یہ آئے تو ہم نے ان کو احترام سے اوپر لے کے آنا ہے, بے احترامی نہیں کرنی. انہوں نے جا کے ان کی 10 بوسی کی ہے. پہلے ان کو میں نے سختی سے کہا تھا کہ آپ نے ان کے ہاتھ چومنے ہیں جا کے اور رسپیکٹ دینی ہے. ظاہر ہے کہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے دفاع کے حوالے سے جو بھی کام کرتا ہے اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھ لیں میری کمزوری ہے. اس کے بعد وہ ویڈیو ہمارے لوگوں نے تو ابھی تک اپلوڈ نہیں کی, جو انہوں نے بنا کے اپلوڈ کی تھی اس میں سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس نے کلپ کاٹ کے اپلوڈ کی. میں کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری بنائی ہوئی ویڈیو ہے, جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ اوپر تشریف لائیں, میں انتظامیہ میں ہوں, ہم آپ کو بٹھانے کے پابند ہیں, ناشتہ چائے سب کچھ یہ ہماری ذمہ داری ہے. باقی یہ معاملہ کہ کوئی انہوں نے آپ سے علمی ڈسکشن کرنی ہے نہیں, یہ آپ کا اور انجینئر صاحب کا معاملہ ہے. اگر آپ نے ان سے کوئی کمٹمنٹ کی ہوئی ہے تو یقیناً وہ آپ کو ٹائم دے دیں گے. اب ان کو تو پتا تھا کہ کمٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے, اور پھر علماء والا ایک جو تھوڑا بہت سمجھ لیں تکبر ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا ہم کوئی ان کو یہاں سننے کے لیے تو نہیں آئے ہوئے ہیں یا دیکھنے کے لیے تو نہیں ہے, ہم تو بات کرنے آئے. تو بھائی ادھر لوگ بات کرنے کے لیے نہیں آئے ہوتے, اپنے سوالات پرچیوں پہ لکھ کے دیتے ہیں, وہ آپ بھی لکھ کے دے دیں. ہم کوئی چائے پینے تھوڑی آئے ہیں یا ہم کوئی یہاں ان کی زیارت کرنے تھوڑی آئے ہیں. آپ کی اور ان کی سیٹلمنٹ ہے, میں انتظامیہ ہوں, میں آپ کو اندر بٹھانے کا مجاز ہوں, تسلی سے آپ کو اندر بٹھا دیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم انتظامیہ کا کام کر رہے ہیں. مذہبی آپ کا کیا معاملہ ہے, اندر جا کے کیا ہونا ہے وہ آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کیمرے اور موبائل یہاں چھوڑ دیں, سر درس ہوگا, اس کے دوران آپ کو کیمرے مل جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ ایک بندہ بات کر رہے ہیں, کیمرے آپ کے لے آئیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں, ایشو نہیں ہے سر. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ کیمرے اندر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لوگ کیمرے لے کے سیڑھیوں میں نعرے مارتے ہوئے چڑھیں گے اور بعد میں یہ پروپیگنڈا کریں گے, کیونکہ ہم خود بریلوی رہے ہیں. ہاں جی, وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے, آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ بریلویوں کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. اب تو ویسے پوری قوم کو دھرنوں کی وجہ سے پتہ چل چکا ہے. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ آپ کو احترام سے لے کے جائیں گے. ہمارے امیر صاحب نے باہر باقاعدہ کرسی لگائی ہوئی تھی کہ ہم انہیں اپنے پاس بٹھائیں گے, کیونکہ ہمیں یہ بھی خطرہ تھا یہاں سے کوئی موب میں سے اٹھ کے کوئی داڑھی نہ کھینچ لے ان کی, کیونکہ پاگل لوگ تو ہر جگہ موجود ہے نا, مطلب ان کی طرف سے بھی آگے کوئی حرکت کر سکتا تھا نا. خطرہ تو تھا کہ کوئی بے احترامی والا معاملہ نہ ہو. ہم تو یعنی اس اعتبار سے پوری تیاری کیے ہوئے تھے. اور پھر انہوں نے اس میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو گئی تو پھر آپ کے کیمرے بھی آپ اندر لے کے جا سکتے ہیں. دوسری طرف یہ دیکھیں, یہی لوگ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے کہ اگر یہ چاہیں گے تو ہم کیمرے لے کے جائیں گے, ادروائز کیمرے تو شاہی کوئی نہیں. کہ نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی نہ ادھر سے ویڈیو بنے گی. 26 نومبر کو دونوں ساتھ بیٹھیں گے, اور تب بھی اگر آپ چاہیں گے تو ویڈیو بنے گی, ورنہ ویڈیو دی شے کوئی نہیں, ویڈیو کی ضرورت ہے کوئی نہیں. ہاں, اب تیرا کیا بنے گا کالیا. اور مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مہمان نواز ہیں تو ہم چلیں چائے سموسے ہی کھائیں گے. آپ نے اعلان کیا ہے کہ 26 نومبر کو آپ کے دروازے جو ہے نا وہ کھلے رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائیں تو آپ ان کو یقیناً, میں نے سنا ہے کہ آپ وہاں پکوڑا اور سموسا اور چائے کے ساتھ اکرام کرتے ہیں, تو امید ہے کہ آپ یہ تو کم از کم کریں گے. تو جب چائے سموسے کے لیے آپ کو بلا رہے تھے, آپ کیوں نہیں آئے اوپر؟ وہ اس لیے آئے نہیں تھے, وہ بریلوی مکتب میں چونکہ اپنی سپورٹ گنوا چکے میں, تو اس کو اب گین کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھی میں ایک طریقہ اڈاپٹ کروں. لیکن وہ غلط جگہ آ گئے. پڑھے لکھے بندے کے ساتھ واسطہ پڑا ہے بھائی, ہم نے تو ہر چیز کی ورکنگ پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ جھوٹ بھی ان کا بے نقاب ہو گیا. علمی پوائنٹ نمبر 3, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے گئے تھے زبردستی مناظرے کے لیے کہ انجینئر جو ہے وہ ہمارے بزرگوں کو للکارتا ہے,
اور ہمیں بار بار اس اعتبار سے ٹیز کرتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کرو. بالکل جھوٹ ہے. آدھی میری ویڈیو کاٹتے ہیں جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہے, لیکن ساتھ لکھا ہوا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اب پورے جملے میں کتنا فرق ہے. میں نے ان کو للکارا نہیں, یہ جب ہمارے دلائل کے آگے فیل ہو گئے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہے تو ہمارے سامنے کیوں نہیں بیٹھتا, اور ہمارے بعض اسٹوڈنٹس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی سامنے بیٹھ جائیں. تو میں نے اس کو ریبٹل کیا تھا کہ اگر تمہاری یہی خواہش ہے نا تو میں تمہاری خواہش کے اوپر تیار ہوں, لیکن ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں. تم خود ہی کہتے ہو کہ اس نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے تمہارے زوم میں, تو پھر اس فرقے کا بڑا تمہارے زوم میں ہوا تو مجھے اپنے فرقے کے بڑے کے ساتھ بٹھا دو. بریلویوں نے بٹھانا ہے تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ بٹھا دو. دیوبند نے بٹھانا ہے تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بٹھا دو. اہل حدیث نے بٹھانا ہے ساجد میر صاحب کے ساتھ. اور یہ ان کی ڈیمانڈ کے اوپر دیکھیں, ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا, غزوہ حنین میں 12,000 کا لشکر تتر بتر ہو گیا, صرف ایک تکبر کا جملہ نکل گیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بھی نقل کیا کہ تمہیں تمہاری کثرت نے تعجب میں ڈال دیا, پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی. صرف 80 بندے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ محکم یقین تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے. آپ اکیلے آگے بڑھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کو بھی چاہیے نا یہ آگے بڑھے. میں ہوں مفتی منیب بریلویوں کا امام, اس میں کوئی شک نہیں. انجینئر میرے ساتھ بات کر, میں کرسی پہ ان کو بٹھاؤں گا, نیچے بیٹھ کے ان کی بات سنوں گا. مفتی تقی عثمانی صاحب اور بھی بڑے. اگر یہ نہیں کر سکتے, یہ کہتے ہیں جی یہ لسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ مفتی منیب صاحب ڈھیلے اور لسے بندے ہیں؟ تقی عثمانی صاحب وہ میں سب سے بڑے کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں بھائی. نہیں, انہیں مناظرے کا فن نہیں آتا. تو میں نے اس کو بھی آسان کر دیا تھا, ٹھیک ہے وہ اپنے لسوں اور ڈھیلوں کو جن کو تم نے اپنا ہیڈ بنایا ہوا ہے ان کو کرسی پہ بٹھاؤ, ساتھ بیٹھ جاؤ, اور وہ یہ کہیں کہ میں تو چونکہ ڈھیلا ڈالا ہوں اگرچہ میں ان کا بڑا ہوں, لیکن اس کی زبان لمبی ہے تو میری طرف سے یہ بات کرے گا, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار, اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. ٹھیک ہے, اس کو بھی میں نے مزید آسان کر دیا کہ وہ بڑے ڈھیلے کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ویڈیو بنا دے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے پہلے بات کی تھی کہ لکھ کے دیتے, میں نے پہلے دن سے ویڈیو کی بات کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں, وہ آپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ویڈیو, مجھے پتا ہے کہ لکھی ہوئی چیز تو کوئی بھی بنا کے لے آئے گا, ویڈیو سے نہیں کوئی مکر سکتا. اور ویڈیو اے آئی میں نہیں بنی ہونی چاہیے, اوریجنل ہونی چاہیے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو نہ بنی ہو. تو میں نے کہا تھا وہ وہیں رہے, ایک ویڈیو بنا دیں کہ یہ بندہ میرا ریپ ہے, میں اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تو لاکھوں میں مولوی ہیں, میں کس کس سے بات کروں گا, مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو یہ اینڈ نہیں ہوگا. تو مجھے بتائیں کیا مفتی حنیف قریشی صاحب اس دن مفتی منیب صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائے تھے یہاں پہ کہ جی یہ لے جی ویڈیو آ گئی انجینئر صاحب, میں تو اپنا پروگرام ہی ختم کر کے, پھر وہ پروگرام تو بڑھ گیا. ہاں اگر یہ ویڈیو آ جاتی تو میں تو پروگرام تو ختم کر دینا تھا. اور میں نے کہا سر لو جی مسئلہ, مطلب اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, میں اسے کرتا. اور یہ ابھی بھی میری آفر قیامت تک کے لیے ہے, خواہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے لیے ویڈیو بنا دیں یا ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے لیے وہ ویڈیو بنا دیں یا کسی بھی بندے کے لیے, میں ریڈی ہوں. لیکن اس کے بغیر اگر آپ آ رہے ہیں تو ظاہر آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں ہم اس لیے آئے کہ اس نے ہمیں ویڈیو میں نا چیلنج کیا تھا. بھائی ویڈیو میں یہ چیلنج کیا تھا کہ تم فوج لے کے میرے گھر آ جاؤ. کیا میڈیا پہ جب بیٹھ کے ایک صحافی کوئی فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور دوسرے صحافی کو چیلنج کرتے ہیں کہ بھائی تم اس کا جواب دو, تو وہ صحافی جو ہے وہ
सैकड़ों बंदे इकट्ठे करके उस साफी के घर पहुंच जाता है या अगले प्रोग्राम में अपनी वीडियो में जवाब देता है? दुनिया में यह कहां होता है? तो मैंने तो इल्मी चैलेंज की बात की थी, मुनाजरे का चैलेंज तो नहीं किया। झूठ बोलते हो। और तुम्हारे मसलक को जो सबसे बड़ा खतरा है ना, इन बाजारात से है। जड़े बढ़ो ना, किसी मजार पे जाके ढोल ढमक्का बंद करवा के बताओ, ये पब्लिक ले जाओ ना मजार के ऊपर, अगर तुम मुखलिस हो तो। जी हमें बदनाम कर रहे हैं, अगले जूतियां मारेंगे इनको। और देखो इसके ऊपर कितनी बड़ी अब आजमाइश आ गई है। वो 26 दिसंबर की डेट डॉक्टर अशरफ जलाली पार्टी ने अनाउंस कर दी है। तो इसलिए 26 दिसंबर के लिए तैयार रहें। उससे पहले जो भी टाइम बनता है वैस रब्बानी साहब का और हनीफ कुरैशी का, ये अपना टाइम तय करें। वहां तो कह रहे थे कि हम 5 बंदे लाएं, लेकर आए। आप यहां पर 5000 भी लाते हैं तो उनका भी बंदोबस्त करेंगे, सब कुछ पेश करेंगे। 26 दिसंबर का टाइम तय है। 26 दिसंबर से पहले आना चाहते हैं तब भी हम तैयार हैं। 26 दिसंबर के बाद अगर कोई टाइम बनता है तब भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी से पूछ लें। जिस वक्त वो अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए तैयार होते हैं, हमारे मरकज के दरवाजे खुले हैं, एक दफा आ जाएं। हां, अब तेरा क्या बनेगा कालिया, जिसे बड़ा शौक था मुनाजरे करवाने का, अब करवाना। और उन्होंने तो कहा 1000 बंदे लेके आ जाओ, खाना भी खिलाएंगे। और अगर नहीं आ सकते हम तुम्हारे घर आ जाते हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अपने उस वादे में सच्चे हैं तो इन्हें फेस करना चाहिए ना, जो बुला बुला के कह रहे हैं। अगर ये फेस ना करे तो आप समझ लें यहां पे ड्रामा लगाने आया था। और मैं पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ये कभी भी फेस नहीं करेगा, ना उधर जाके ना अपने पास बुला के। इसे पता है कि ये उस मामले में बरेलवियत के एतबार से झूठा है। बनु उमैया का जो मुकदमा है ना बरेलवियत का, वो वही है जो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब पेश कर रहे हैं, कुरान और सुन्नत का नहीं, बरेलवियत का। इसलिए वो कभी भी उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये भी मेरी करामत होगी इंशाअल्लाह ताला। अब तो मसला खत्म हो गया ना, चलो जी मैंने तो ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि मैंने उसका आपको समझा दिया कि ये कुछ नहीं हुआ। ये पहुंचे वहां पे, उन्होंने डेट ना, उनको तो बहाना चाहिए था। अब मेजॉरिटी में तो वो है इलियास कादरी साहब, उनकी पुष्ट के ऊपर है। अब पता चलेगा भी क्या बनता है, कैसे ये प्रोग्राम होता है। कुछ भी नहीं होना। इल्मी पॉइंट नंबर 5, वो कहते हैं जी इंजीनियर साहब ने पुलिस बुलवा ली और हमें यहां से निकालने की कोशिश की, इदारे इसकी पुष्पनाई कर रहे हैं। और वो जो एक नैरेटिव इनका होता है खामखा की बात। मेरे भाई, पुलिस तो ऑलरेडी यहां मौजूद होती है और तुम्हारी मस्जिद में दूसरी अजान के वक्त लोग दाखिल होते हैं अक्सर मसाजिद के अंदर। कई जामिया मसाजिद में तो 25-30 से ज्यादा नमाजी भी नहीं होते हमारे जेलम के अंदर। उन मसाजिद के बाहर भी 2 पुलिस वाले बैठे हुए होते हैं ड्यूटी के ऊपर। कम से कम 65 मसाजिद जेलम के अंदर मौजूद हैं। 65 को आप जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 130 पुलिस वाले जुम्मे वाले दिन अंगेज होते हैं इनकी जामिया मसाजिद के बाहर, उन मसाजिद के जिनमें लोग दूसरी अजान के वक्त आते हैं और 2 फर्ज पढ़ के वापस चले जाते हैं। तो जहां सुबह से लोग मेरे मिंबर पे चढ़ने से पहले सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, वहां पे 25-30 बंदे पुलिस वाले नहीं आ सकते। और वो दिन भी संडे का है, जुम्मे का भी दिन नहीं है कि आपके के लोग अंगेज हैं। उन 130 में से अगर सिर्फ 30 इधर आ जाएं और बाकी 100 अपनी ड्यूटी करते रहें दूसरी, तो इसमें कौन सा ऐसा मसला है? ये बात ठीक है कि सिक्योरिटी इदारे भी, पुलिस वाले भी, एजेंसीज भी, वो मुसलसल हमारे अमीर साहब से राब्ते में होती हैं। अब ये इस इंसिडेंट से पहले 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए थे, डीपीओ ने भी, एजेंसीज के लोगों ने भी, कि हाँ जी ये तमाशा लगने जा रहा है, तो आप लोगों ने कोई बुलाया हुआ है? तो हमारे मीर साहब ने उनको बताया कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमने बुलाया होता तो कोई वीडियो मौजूद होती। वो तो खुद भी कह रहे हैं कि ये हम खुद से ये सारे मामलात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम इनको अपने तरीके से टैकल करेंगे। लेकिन मैंने अमीर साहब को रिक्वेस्ट की थी कि आपने उनको ये कहना है कि टैकल का ये मतलब नहीं है कि उनको आप यहां से धक्के मार के निकाल दें, ये काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम संडे वाले दिन किसी को यहां आने से नहीं रोक सकते, मुनाजरे के लिए नहीं, प्रोग्राम अटेंड करने के लिए। और उसी की वजह से मैंने अमीर साहब से रिक्वेस्ट की थी और अमीर साहब ने इमरान भाई को नीचे भेजा था।
हम कोई चाय पीने थोड़ी आए हैं या हम कोई यहाँ उनकी जियारत करने थोड़ी आए हैं। आपकी और उनकी सेटलमेंट है, मैं इंतजामिया हूँ, मैं आपको अंदर बिठाने का मजा दूं, तसल्ली से आपको अंदर बिठा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हम इंतजामिया का काम कर रहे हैं। मजहबी आपका क्या मामला है, अंदर जाके क्या होना है वो आपका उनके साथ मामला है। आप लोग कह रहे हैं कि जी कैमरे और मोबाइल यहाँ छोड़ दें, सर किताबें दर्स छोड़ होगा, दें। उसके दौरान आपको कैमरे मिल जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। एक बंदा बात कर, आप किससे बात कर रहे हैं? एक बंदा बात कर रहे हैं। कैमरे आपके ले आएंगे, वो कोई मसला नहीं, इशू नहीं है सर। तो देखें, हम बड़ी प्लानिंग के साथ मामलात को लेके चल रहे होते हैं, वरना अगर पुलिस वालों को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये हमारी एकेडमी के सामने खड़े भी नहीं हो सकते, इस प्रेमिसेस में करीब करीब भी नहीं फटक सकते, तो ये हमारा राइट था। और ये याद रखिएगा, पाकिस्तान के कानून में जुर्म है कि अगर कोई शख्स आपसे मिलना ना चाहे और आप जबरदस्ती उसके दरवाजे पे चले जाएं, मुआव लेके नहीं, अकेले भी नहीं जा सकते, ये हरासमेंट में आता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने कहा आए, अगर आपका पैचअप हो गया तो कैमरे भी आपके आ जाएंगे, आए, आपको नाश्ता भी करवाते हैं, आजा 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 आजा। लेकिन वो तो किसी और चक्कर में आए हुए थे। और देखें, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। इल्मी पॉइंट नंबर 6, अब मुझे बताएं कि अगर कोई शख्स मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की वीडियो बनवाए बगैर बरेलवियों का नुमाइंदा बन के आ जाए, तो क्या वो मेरी दावत के ऊपर आ रहा है? मैंने तो पहले दिन से इनके कहने के ऊपर यह चीज रखी थी ताकि इस इशू को एड्रेस किया जाए। इसके बाद जाके यह कहना प्रेस क्लब के अंदर के इन्होंने हमें धक्के दिए और फलां किया, हमारे कैमरे भी छीन लिए, हालांकि वो वीडियो आपके सामने है, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। और अपनी हालत यह है इन लोगों की, इन्होंने मुफ्ती मुनीब से क्या वीडियो बनवानी है? क्यों? मेजॉरिटी पोर्शन तो डॉक्टर अशरफ जलाली और इलियास कादरी पार्टी के साथ है। मुफ्ती मुनीब साहब कैसे रिस्क ले सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बंदे को लॉन्च कर दें? अगर उन्होंने कभी कुछ करना भी हुआ ना मेरा इतना उकसाने पर, तो वो इसको कभी भी नॉमिनेट नहीं करेंगे, इस बंदे को। इनकी हालत यह है कि जेलम की किसी भी नुमाइंदा बरेलवियों की मस्जिद में इस शख्स को कोई तकरीर भी ना करने दे। यही वजह ये प्रेस क्लब गया है। हां, आप लोग समझ रहे होंगे मशहूरी के लिए गया, नहीं नहीं, मशहूरी के लिए वहां नहीं गया, इसको मस्जिद में घुसने ही नहीं देते, इसको जिंदगी राफजी कहते हैं। सारे बरेलवी उलमा की वीडियोस आप देख लें, वो इस पूरे ड्रामे से पहले भी कह रहे थे ये हमारा नुमाइंदा नहीं है, ये तो राफजी है। सारे बड़े बड़े उलमा इनके। वो पिंडी का एक काला कौवा ये सफा पेश करके पिछले को छुपा रहा है। और रही बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की, तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये अहले सुन्नत व जमात के जो मुअतबर और मुस्तनद उलमाए अहले सुन्नत हैं, उनके नज़दीक ये कोई काबिल एतबार शख्सियत नहीं है, और ना ही, ये मेरी बात याद रख ली जाए, और ना ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब अहले सुन्नत की तरफ से इस मुनाजरे के नुमाइंदा हैं। ये हमारे सुन्नियों के तर्जमान और नुमाइंदा नहीं है, मैं वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, ये सुन्नियों के तर्जमान नहीं है, ये रावजियों के मोहरे हैं, जब चाहते हैं वो इनको इस्तेमाल करते। जदों पिंडी दियां लूमड़ियां, पिंडी दे भेड़िए, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हज़रात, पिंडी दे लपड़ लगड़ बग्गे, ओ जिस वेले भौंके ना सहाबा कराम नो ते बाबे ने सट मारी मीनारे पाकिस्तान ते, कहने लगे ओए सहाबा दे दुश्मनों धर धर। उसको भी जरा शैतान को पहचान ले आप, जो उनको ले लेकर यूट्यूब चैनल पर बैठकर यानी जबरदस्ती गर्द उड़ाने के लिए उस मलऊन को पहचानिए आप। उसका नाम लेना भी हम एक गोया के ये समझते हैं कि जनाब एक इल्मी मजाक है और ये हमारे वकार के भी खिलाफ है। लेकिन अमीन शहीदी का जो इंटरव्यू ले रहा था उस मलऊन को भी जरा जहन में रखिए आप, ये हर उस इशू को छेड़ता है जिससे फिरकावारीत फैले। ये सुन्नी तुम्हारा सुन्नी नहीं है, ये याद रखना। तो अगर ये कुछ करने में कामयाब भी होते हैं ना, तब भी इसका एंड रिजल्ट कोई नहीं निकलना था। तो जो कह रहा है ये सेमीफाइनल है, भाई ये कुछ भी नहीं है, ये उस फिरके का नुमाइंदा ही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, उनके अपने उलमा कह रहे हैं। और दूसरी तरफ यही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जब एक एंकर ने पूछा कि हजरत वो एक गाली राफजी है हसन अल्लाह यारी, वो आपको मुनाजरे का चैलेंज दे रहा है, तो पता क्या कहा इसने कहा कि उसको तो शिया खुद नहीं मानते हैं, शिया उलमा का तो ऐलान बरात है, वो कोई नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। हसन अल्लाह यारी साहब के हवाले से क्या राय है आपकी? कोई काबिल आदमी है?
बुनियादी तौर पर तो उनको खुद शिया कम्युनिटी ऑन नहीं करती है कि जी वो उनका नुमाइंदा है। जब वो किसी जमात के मसलक का नुमाइंदा नहीं है तो हम उसको किसी मसलक के नुमाइंदे के तौर पर पेश नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब मेरे वाले कवानीन मुझे कहते हैं इसने अपने कानून खुद बनाए हुए हैं। भाई आपसे तो बहुत ज्यादा उसकी व्यूअरशिप है। इसकी व्यूअरशिप जो है ना सैकड़ों में है। ये अभी को ड्रामाबाजी की वजह से हजारों में गई है। आप पुरानी वीडियोस देखे, 1000 पे भी वीडियो इसकी कोई कोई पहुंचती थी। और जिसको ये राफजी कह रहे मैं बात नहीं करूंगा कि वो शिया का नुमाइंदा नहीं है, उसकी व्यूअरशिप तो तुम्हारे से बहुत ज्यादा है। और अब तुम्हें यह याद आ गया कि वो नुमाइंदा शख्सियत नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि भाई तुम्हें तो तुम्हारे बड़े जिंदगी और राफजी समझते हैं, तो तुम कहां से नुमाइंदा शख्सियत हो? देखा लॉजिकली किस तरीके से ये काबू में आते हैं, एंटी वैनम फक्की इल्जामी जवाब के तौर पर। इसलिए मैं हर चीज की इंजीनियरिंग करता हूं, आम बंदे को समझ आ जाती है कि ये मसला क्या हो रहा है। इल्मी पॉइंट नंबर 7, ये बहुत ज्यादा झूठ इनकी तरफ से भी फैलाया गया और दूसरे लोगों की तरफ से भी कि जी इंजीनियर साहब हमारे बुजुर्गों को काफिर कहते हैं। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। मेरे भाई, मैंने तो अपने सख्त मुखालफीन को भी कभी काफिर नहीं कहा। मेरे अलावा प्लेनेट अर्थ पे कोई एक बंदा मुझे नॉन बरेलवी दिखाएं डोमिनेंट, जो अहमद बरेलवी साहब को आला हजरत कहता हूं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहिब कहता हूं मैं, रिस्पेक्टेबल लफ्ज है नबी इस्लाम के लिए। वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये इतना रिस्पेक्टेबल वर्ड है। ये कहते हैं बुजुर्गों को काफिर कहता है, बस एवं झूठा प्रोपेगेंडा करना है। हां, मैं इबारात को कुफरिया कहता हूं, या फिर कहता हूं कि जो इन इबारतों को सही मानेंगे उनके ऊपर कुफर लौटेगा। रहा बुजुर्गों का मामला, तो मर के अल्लाह के पास जा चुके हैं, हमें नहीं पता, हमारे सामने मौजूद नहीं है। हो सकता है कि उनकी तरफ गलत बात मंसूब हो गई हो, या उन्होंने मरने से पहले अपने इस कुफर से तौबा कर ली हो। हां, हमारे सामने कोई करेगा उस पर हम फतवा लगाएंगे। और ये सेम बात मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने वीडियो में कही हुई है कि इंजीनियर साहब जो बुजुर्गों की कुफरियात हाईलाइट कर रहे हैं ना, तो ये बुजुर्ग तो मर चुके हैं। अगर ये बुजुर्ग जिंदा होते, हम इनसे पूछते कि क्या तुमने ये चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, और अगर वो अपनी बात पे डटे रहते तो हम इन पे कुफर का फतवा देते। ये खुद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि हम भी इन्हें काफिर कहते हैं। तो मुफ्ती साहब, आपने तो हमारा मुकदमा मान लिया। अब हमारे पास होते, हमारे जमाने में वो होते, तो हम उनसे जाकर पूछते जी आपने ये लिखा है? सही। अगर वो कहते लिखा है, फिर हम कहते ये गलत लिखा है, और अगर वो ना मानते तो हम फतवा दे देते। हम भी यही कह रहे हैं, हम बुजुर्गों को नहीं उनकी इबारात को कह रहे हैं। इल्मी पॉइंट नंबर 8, अब ये भागने का रास्ता। ओ जी, बुजुर्गों की किताबें बदल गई हैं। अच्छा जी, ये कब पता चला आपको किताबें बदली हैं? कल तक तो तुम लोग मुनाजरे कर रहे थे, और वो छोटू बैठ के सुभान अल्लाह पढ़ रहा था चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा के ऊपर। ख्वाजा ने क्या फरमाया? सुनो कि मैं कौन हूं और क्या हूं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं, कमीने गुलामों में से एक हूं। आज छोटू कहते हैं किताबें बदल गई हैं। ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने तुम्हें बताया कि तुम्हारी किताबें बदल गई हैं? और दूसरी बात, ये किताबें प्रिंट कौन कर रहा है? आज भी प्रिंट हो रही हैं। और तीसरी बात, तुम लोग आके कैपिटल सिटी में धरने देते हो, लाहौर से निकल के, लाहौर से ये चिश्ती रसूलुल्लाह और बाकी सारी गुस्ताखाना किताबें प्रिंट हो रही हैं। उन मकतबों के बाहर क्यों नहीं जाके धरना दे के तो इन किताबों की प्रिंटिंग बंद करवाते? इसलिए कि उनसे चंदे लेके खा रहे हैं। अगर तुम मुखलिस होते ना तो खत्म नबूवत पे काम करते, एंटी कादियानी ना सिर्फ करते। खत्म नबूवत पे काम यह है कि गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को भी गलत कहेंगे, और चिश्ती रसूलुल्लाह और थानवी रसूलुल्लाह को भी हम गलत कहेंगे। हां, यह नहीं है कि साडा कुत्ता कुत्ता दे तोड़ा कुत्ता टोमी। हां, ऐसे नहीं होगा जी। किताबें बदल गई हैं। अच्छा, कौन सा मुजद्दिद है जिसने बताया किताबें बदल गई हैं? तुम लोग तो मुनाजरे कर रहे थे, और वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड है। को गन पॉइंट पे मुनाजरे नहीं हुए। तो सिर्फ भागने का रास्ता है। इनको पता है कि काम डल गया हमारे साथ।
ہم نے جو ہتھیار رکھا ہوا تھا اپنے مخالفین کے لیے وہ ہمارے اوپر ہی چل گیا. ایک چھوٹی سی پڑیا حسام الحرمین لکھ کے 1905 میں بریلویوں نے سارے فرقوں کے اوپر حکومت کی ہے, اور ہم اسی اعلی حضرت کے نامکمل مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے صرف اپنے مخالفین کو گستاخ ڈکلیئر کیا تھا, ہم نے ان کے بزرگوں کی بھی گستاخیاں دکھا دی. باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمیں نہیں پتا کہ وہ توبہ کر کے مرے ہیں نہیں کر کے مرے, انہوں نے لکھا تھا نہیں لکھا تھا. پرنٹ تم کر رہے ہو, تمہاری زندگی یہ کہ انہوں نے لکھا ہے. تو لو سم آف اراؤنڈ. اچھا, ان کا یہ جھوٹ بھی پکڑا گیا کہ کتابیں بدل چکی ہیں کہ میں نے احمد بریلوی صاحب اور پیر میر علی شاہ صاحب دونوں سے چشتی رسول اللہ الحمدللہ ثابت کیا ہے, اور آج میں وہ دوبارہ سے اس کو ہائی لائٹ بھی کر دوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلم کی سیاہی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی. احمد بریلوی صاحب 1921 میں فوت ہوئے ہیں, آلموسٹ 100 سال پہلے, اور پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, ان کو تو ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے. تو یہ بھی بالکل ایک دھوکہ دینے کے لیے آپ کو یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 9, سیکنڈ لاسٹ, وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے بزرگوں نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا, ان کی اتنی خدمات ہیں, اور انجینئر صاحب ان کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں. پہلی تو بات ہے یہ ہے ہی جھوٹ ہے. معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری, آج چل رہا ہے 1445 ہجری, آلموسٹ سمجھ لیں 800 سال ان کو ہو چکے ہیں. اس زمانے میں اگر 90 لاکھ بندوں نے کلمہ پڑھا ہوتا نا تو ہندو ہم سے تعداد میں زیادہ نہ ہوتے. آج بھی ہندو آلموسٹ 1 ارب ہیں, اور ہم ان کا چوتھا حصہ ہیں مشکل سے, یا تیسرا حصہ. تو یہ بھی بات ایک جھوٹ ہی تھا. باقی کسی شخص کا کلمہ پڑھانا اگر اس کی بزرگی کو جسٹیفائی کرتا ہے تو ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ویڈیوز کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کیوں نہیں سلطان الہند؟ عہدے کیدے نہیں صحیح, تھوڑے بابے نے بھی کیدے صحیح نہیں دے. ہاں نہیں جی, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. تو یہ ہے تو اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں, لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے. بھائی آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی ہمارا یہی خیال ہے. انجینئر صاحب بزرگوں کا ادب نہیں کرتے, آپ دوسروں کے بزرگوں کا ادب کرتے ہیں نہیں, تو بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر وہی والی ڈاکٹرن ہماری ہے. 99 قتل تو آپ نے بھی کیے ہوئے. اپنے بزرگوں کا احترام, اپنے بزرگوں کو رحمت اللہ علیہ, دوسروں کو لعنت اللہ علیہ. یا کوئی تھوڑی احتیاط کرتا ہے تو مرحوم طارق جمیل صاحب کتنے نرم آدمی ہیں, اس کے باوجود وہ احمد بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کبھی نہیں کہہ سکے. ہاں کیا کہتے ہیں جی, مولانا احمد رضا مرحوم, کیونکہ انہیں پتا ہے میرے اپنے بندے نہیں من چھڑنا. حالانکہ مرحوم کا مطلب ہی رحمت اللہ علیہ ہو جاتا ہے انڈائریکٹلی, لیکن اتنی احتیاط کرتے ہیں یہ لوگ. تو یہ اگر کلمہ پڑھانا کوئی دلیل ہے کسی کی بزرگی کی, تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو بزرگ مان لیا ہوتا. اس کے بارے میں تو اس کو پتہ نہیں کیا کیا گندے الفاظ کے ساتھ بلاتے ہیں. یہ وہ ایک بازاری قسم کا مولوی, تو وہ کہتا ہے یہ ذاکر نائک نہیں ہے, ذکر نالائق ہے, نعوذ باللہ. یعنی ذکر جو ہے وہ مرد کی شرمگاہ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. یہ اس طرح نام ذاکر کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنے والا, یہ نام تک بگاڑتے ہیں. اور نائک ان کی کاسٹ ہے, اس کو نالائک ساتھ بولتے ہیں. میں بابیا نو نہیں مانتا. جھوٹ ساڈے گل پا چھڈی جن ایک نواں ہی باب کھول دیتا. لیکن پترا تیرے حوصلے واسطے میں دس دیواں, تیرے تو وڈا ذاکر نالائک بلکہ ذکر نالائک آیا سی. او نہ رہا پتر, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, او تو تے شے ہی کوئی نہیں, جھوٹے. یہ ان لوگوں کا اپنا حوصلہ ہے. تو میرے بھائی اگر تمہارے بزرگ کلمہ پڑھائیں اور وہ بزرگ ہو جائیں, اور جب ڈاکٹر ذاکر نائک کلمہ پڑھائیں تو کہتے ہیں فاسق سے بھی دین کا کام لیا جا سکتا ہے, اس سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا, تو بھائی اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی یہی نظریہ رکھو. قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حق بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ کوئی پرانا ہو جائے تو اس کو آپ نے بڑا مان لینا ہے. بڑا وہ ہوگا جس کی نسبت اس شخص کے ساتھ ہوگی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب
اللہ ताला उनको नेक कामों का अजर दे, उनकी बुराइयों से दरगुजर फरमाए। वो आपको पता है एक बड़ा जुमला गले फाड़ फाड़ के बोला करते थे कि इमाम मालिक फरमाते हैं कि उम्मत मर जाए अगर नबी की गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत वो गुस्ताखियां नहीं रोक पा रही तो बेहतर है कि उम्मत मर जाए। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। तो मैंने क्या कहा था, रुको जरा, सबर करो बाबा जी, पहले वो बाबे मर जाएं, गौस कुतुब अब्दाल जिनकी ड्यूटी है, क्या उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़ा हुआ? ओए गद्दारों किधर हो? यूट्यूब से वीडियोस डिलीट कराओ, तुम्हारा पोल खुल चुका है, तुम्हारे पल्ले कोई शय नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता सवाए अल्लाह के। अगर ये करने वाले हैं तो निगाह मार के वीडियोस डिलीट कराएं ना, इन्होंने नहीं अपने नबी का कलमा पढ़ा हुआ। तो मैंने कहा था बाबा जी उम्मत को ना मारे हैं, उम्मत के पल्ले तो कोई शय नहीं है। बाबे निगाहें मारते थे, बाबे किथे मर गए, रिटायर हो गए ना इंजीनियर साहब, आने तो बाद करो ना ड्यूटियां पूरियां। इन बाबों के ऊपर 295C लगनी चाहिए जो अपने नबी के खिलाफ गुस्ताखाना खा के डिलीट नहीं करवा सक रहे। अच्छा, अब जब ये बातें करते हैं तो ये हो जाते हैं ठोस, जी अल्लाह भी तो नहीं करा रहा ना, हाय हाय हाय। भाई अल्लाह ने ये नहीं कहा हुआ कि मैंने ये ड्यूटी खुद संभालनी है, अल्लाह ने उम्मत के हवाले की हुई ये चीजें। अल्लाह ने तो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को भी मजलूमाना शहीद होते हुए देखा है। दुनिया को अल्लाह ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अल्लाह ताला ने यजीद पलीद के दौर के अंदर खाना काबा शरीफ की तौहीन होते देखा है, मस्जिद नबवी शरीफ की तौहीन होते हुए देखा है, लेकिन दुनिया बकदरे एफर्ट है, आखिरत में अल्लाह ताला पकड़ेगा। तुम्हारा दावा है कि बुजुर्गों की ड्यूटियां हैं और ड्यूटी ये पूरी करते हैं कि उस शहर के अंदर सबसे बेहतरीन चर्स, हेरोइन और नशावर चीजें उन मज़ारात पे मिलती हैं आपको, ये ड्यूटी पूरी हो रही होती है। और वहां कोई बरेलवी मौलवी मॉब लेके नहीं पहुंचता कि यार ये बुजुर्गों को बदनाम ना करो, ये सब कुछ सफाई करो यहां से। ये इनका दोहरा मयार है। इस तरह की हरकतें करके फिर ये एक्सपोज हो जाते हैं ना, वहां भी जाओ ना, रुकवाओ ना सारा कुछ, बस बातें इनकी सुने। आखिरी इल्मी पॉइंट नंबर 10 जी, इंजीनियर साहब ने ना अपना फिरका लादा से बना लिया है, ये हमें इख्तलाफ है और कोई शय नहीं ना ऐड चीज भी चुकड़ ली। जो चोरी इनके बुजुर्गों ने खुद की हुई है ना, ये वही चोरी का इल्जाम ना अगलों पे भी लगाते हैं। भाई अगर मैंने कोई फिरका लॉन्च किया है तो हमारे फिरके की कोई मस्जिद दिखा दो, एक मस्जिद, कोई मदरसा, कोई चंदा बुक। तुम तो कहते हो हमारे बाबे पालते हैं, हालांकि बाबों के मज़ारात पे जो चंदे चढ़ते हैं ना उससे वहां मुजावर खाते हैं, और यहां वो बाबा है जो अपनी जेब से खिलाता है। हूं दसो वड्डा बाबा केड़ा है जी? इन्होंने जी फिरका लॉन्च कर दिया। भाई ना कोई चंदा बुक, चंदे तुम्हें दें, नमाजें तुम्हारे पीछे पड़े, अपनी कोई मस्जिद लादा से नहीं बनाई, अपना कोई मदरसा नहीं लॉन्च किया, वही गंदगी जो तुम्हारे बुजुर्गों में थी उसका इल्जाम मेरे ऊपर लगाते हो कि तुम्हारी दुम कटी हुई है तो बाकियों की भी दुम काट दे ताकि तुम लोग नुमाया ना हो। गद्दारी तो तुम लोगों ने की है, इज्जतें अवेल की हैं अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां तुमने मक्के और मदीने की आवाजें लगाकर सवार की और फेंकी जाके बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ। गद्दार हो तुम लोग अपने नबी के। देखो फिर अल्लाह ने कैसा बदला लिया है, कितनी बड़ी बला तो होते छड़ देती है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शे ही कोई नहीं, ले जो बाबे दब दो अपने नामों के कलमे पढ़वाने वाले। वो तो मैं साबित करांगा, पीर मेरली शाह साहब तुम ही और अहमद बरेलवी साहब तुम ही, हाँ, जिनके कलम की स्याही भी अभी खुश्क नहीं हुई है। पुरानों को तो छुड़ा लोगे कि उनकी किताबें बदल गई, इनकी किताबें तो छप रही हैं अभी तक, क्या करोगे? तो ये इस तरह के इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ताकि इनकी जो गंदगी है वो इसके पीछे छुप जाए। और हालत यह है कि फिरके इन्होंने लॉन्च किए,
1866 1866 से पहले दुनिया में कोई मुसलमान देवबंदी नहीं था। यह मदरसा बना देवबंद के एक शहर में, इंडिया यूपी में, उसके नाम के ऊपर एक फिरका बन गया। 1904 से पहले कोई दुनिया में बरेलवी नहीं अपने आप को कहता था। मंजूरुल इस्लाम बरेली एक मदरसा अहमद बरेलवी साहब ने बनाया 1904 में। 1905 में हुसामुल अरमैन लिख दी और देवबंदियों का उन्होंने कला कमा कर दिया अपने जोम में। फिरके तो इन्होंने लॉन्च किए हैं, और फिरकों की सबसे बड़ी निशानी होती है एक दूसरे को काफिर कहते हैं। हम तो तुम सबको मुसलमान समझते हैं, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ते हैं, तुम्हें चंदे देते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी मौत का मसला है। सवाए दो फिरकों के, एक शिया का फिरका नुसैरिया जो अली अल्लाह कहता है, उनको हम काफिर समझते हैं। दूसरा सुन्नियों में से निकला हुआ हनफी कादियानी फिरका। हां, कोई रफल दैन शुरू करते ये कहते हैं कि जी ये कादियानी हो जाएगा। और कादियानी ते हनफी जे कादियानी रफल दैन नहीं जे कर दे। हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी, हनफी कादियानी। हां, यानी कि चिश्ती रसूल, थानवी रसूल, कादियानी रसूल, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो गालियां जो तुम्हें पड़ती थी वो हमें देते हो। तो काफिर तो तुमने एक दूसरे को कहा है। अहमद बरेलवी साहब ने हुसामुल हरमैन के अंदर कैटेगोरिकल मेंशन किया है अशरफ अली थानवी साहब और मजीद 3 उलमा को, और 5वें नंबर पे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल को, सबको कहा कि ये काफिर है, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर है, और इजमा है इसके ऊपर। देवबंदियों ने इसके जवाब में फिर लिखी अल मुहन्नद अल मुफन्नद, हिंद की तलवार एक सिठियाए हुए बाबे के ऊपर। उन्होंने लिखी थी हुसामुल हरमैन, हरमैन की तलवार। इसमें उन्होंने कहा अहमद बरेलवी और उनकी पूरी जमात एक शैतानी लश्कर है जो उलमाए देवबंद रदियल्लाहु अन्हुम पर हमला आवर हुआ है, जिस तरह के शयातीन हमला आवर होते थे पैगंबरों के ऊपर। देखो 14वीं सदी के मौलवी रदियल्लाहु अन्हुम। फिर आला हजरत ने तो क्या फिर सीना और कलेजा हमारा ठंडा किया है इस एतबार से कि उन्होंने कोई लगी लिपटी नहीं रखी। हाँ, उनसे अहकाम शरीयत में सवाल हुआ कि ये जो वहाबी हैं, अहले हदीस, देवबंदी और राफजी शिया और कादियानी और नेचरी यानी नेचर में मानने वाले सर सैयद अहमद खान और यहूदी और नसरानी, इनके ज़बिया का क्या हुक्म है? उन्होंने कहा कि ख्वाह कोई देवबंदी हो, अहले हदीस हो, वहाबी हो, शिया हो, कादियानी हो, कादियानी काफरों को इनके साथ जिक्र किया। ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें, ज़बिया मुर्दार ही रहेगा। ये सब के सब मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल हैं। इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है। वैसे इन्होंने गलत लिखा है, इस्लाम नहीं छोड़ा, बरेलवी छोड़ी हुई है। अलबत्ता यहूदो नसारा का ज़बिया हलाल है। हाँ, यहूदो नसारा से फंडिंग होती है इंजीनियर को। ओए यहूदो नसारा को तो तुम बाकी फिरकों से बेहतर समझते हो, फंडिंग मनु होती है? झूठे हो। और फिर मलफूजात आला हजरत, वो मुफ्ती साहब कहते हैं मलफूजात तो कोई भी जमा कर दे। ना सरकार, मलफूजात इनके बेटे ने जमा किए हैं। मुस्तफा रजा खान नूरी ने 1981 में उनकी डेथ हुई, उनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना। और ना सिर्फ उन्होंने जमा किए बल्कि शुरू के हिस्से अहमद बरेलवी साहब ने खुद पढ़े हुए हैं, प्रूफ रीडिंग करके उसके ऊपर बकायदा एक रुबाई लिखी हुई है कि मेरे बेटे ने बड़ा अच्छा काम किया है। और बेटे ने क्या काम किया था पता क्या लिखे है? सवाल उनसे हुआ है कि अगर वहाबी, देवबंदी और अहले हदीस जमात करवा रहे हो तो इनके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वहाबियों की ना नमाज है ना जमात है। लो सामो। हाँ। फिर पूछा गया कि अच्छा इनकी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं? पता जवाब क्या दिया? कुफार की मस्जिद मिसले घर के है। डायरेक्ट काफिर। कहते हैं हमारे बुजुर्गों ने काफिर कब कहा एक दूसरे को? एक काफिर इसमें मौजूद है। जैसे घर में आप नमाज पढ़ सकते हैं ना, इस तरह नमाज तो हो जाएगी, लेकिन ये कुफार की मस्जिद है। ये आला हजरत से थोड़ी गलती होगी। कुफार की इबादत गाह होती है, कुफार की मस्जिद नहीं होती। मस्जिद मुसलमानों की होती है। आला हजरत से ये थोड़ा इख्तलाफ है, थोड़ी अपनी इस्लाह फरमा लें। इल्मी इख्तलाफ तो किसी से भी हो सकता है ना, ये ब्लंडर हो गया। आला हजरत जाहिर है वो अपने जोश में थे, उनको समझ नहीं लगी। अच्छा, ये सारी चालाकियां हमने सीखी ही नहीं से ही हुई हैं। हाँ, ये सारी टर्म्स
تو کفار کی مسجد نہیں ہوتی، عبادت گاہ ہوتی ہے. ہاں وہ کلیسا ہو، گرجا ہو، مندر ہو، گردوارا ہو، اسے مسجد نہیں بولا جاتا. تو یہ جو اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ کفار کی مسجد جو ہے وہ گھر کے مانند ہے، نہیں، کفار کی عبادت گاہ. اور کفار کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو، اور قادیانیوں کو ان کے ساتھ شامل کر رہے ہیں. پھر تیسرا سوال ہوا کہ ان کی اذان کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نماز اور جماعت کی طرح ان کی اذان بھی باطل ہے. ظاہر ہے جدی نماز ہی نہیں، جماعت ہی نہیں، اذان اس کے مقابلے میں تو کچھ نہیں. البتہ جہاں اللہ کا نام آ جائے، اس کے رسول کا نام آ جائے، تو آپ نے احترام عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا ہے، اذان کا جواب نہیں دینا. بالکل یہ سب کچھ ان کا برباد ہے. یہ جناب ٹوٹل ان کی اوقات ہے، اور باتیں ہمیں کرتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اور دیکھیں یہ کتنا خطرناک کھیل مفتی کھیل رہا تھا. مرزا جونیئر مجھے بول رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ یہ کتنا خطرناک کھیل ہے؟ لوگ باتیں تو کرتے ہیں نا، میرے جتنا حوصلے کسی کے اندر نہیں اللہ کے فضل سے. میرے سے زیادہ نرم بندہ کوئی نہیں جو اختلافی موضوعات پہ بات کرے اور احترام سے ان بزرگوں کے نام لے رہا ہو. اور تسی تو کہندے ہو سوراں دے سور. ہاں، دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو خادم رضوی صاحب نے مزار اقبال پہ بیٹھ کے کہا کہ ان کی اذان کا احترام نہیں، یہ تے سوراں دے سور نے. ہاں کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گداواں نو خیر پا ہی دیں گے. چلو جی چلیے. او بھابیاں دی اذان اے دا کڑا دے اے تے سور دے سور چل چلیے. مرزا جونیئر، اس سے ان کا مقصد پتا کیا ہے؟ عوام کو یہ بتانا کہ یہ کوئی غلامت قادیانی دجال کے بعد اب یہ دجال آ گیا تو کوئی غازی علم الدین پیدا ہو جائے، کوئی ممتاز قادری پیدا ہو جائے. یہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو 5 دفعہ تو یہ مرڈر اٹیمپٹ میرے اوپر کروا چکے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہ سرکار، میں نہیں جے کو بابا چھڑنا. بالکل جتنا منو چھیڑو گے میں تھوڑا زخم چھلاں گا. چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ہاں جی، صادق رسول اللہ، ہاں جی، معاویہ رسول اللہ. پتہ نہیں کتنے کلمے تو وہ پہلے 6 سن جے وہ تو 10 ہو گئے جے. ہوں میں نہیں جے کو بابا چھڑنا. سیدھا میں تھوڑے ہینڈلرز نو پکڑاں گا جنہ دی روحانی اولاد ہو تسی. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے. مرزا جونیئر، مرزا جونیئر، چشتی رسول اللہ پارٹی کا کیا لینا دینا؟ تم لوگ ہو غلامت قادیانی دجال کی شیطانی اولادیں. اور میں یہ چشتی رسول اللہ اعلی حضرت بریلوی اور اعلی حضرت پیر میرے علی گولڈری سے ثابت کروں گا اللہ کے فضل سے. پھر میں کہوں گا لو سامو، ہاں کھولو اپنی زنبیلاں دے، جواب دو میری گلاں دے. سامنے بیٹھیں گے تو پھر انجینئر صاحب کا فیض حاصل ہوگا ہمیں، وہ نگاہ کرم فرمائیں گے تو ہمیں جواب آ جائیں گے. نہ اینج نہیں جو ہونا. جواب دیو. اب میں آتا ہوں دوسرے پورشن کی طرف جس میں 5 بزرگوں کی گستاخیاں بتاؤں گا جو آج تک پرنٹ ہو رہی ہیں. ان کا جو جھوٹا دفاع یہ کرتے ہیں میں وہ بھی ان کی طرف سے خود وکیل بن کے پیش کروں گا، اور پھر میں ان کے جواب بھی دوں گا. پھر ٹائم قیامت تک جائے ہوں تو تسی اپنا ڈرامہ کر لینا، چل ہوں تو ویڈیو بنا کے جواب ریکارڈ کرا دے. اور اس کو بھی پتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی. اشرف جلالی نے ویڈیو میں کہا تھا انجینئر جس بات کے اوپر تجھے ناز ہے نا ویڈیو بنا، میں جواب دوں گا. یہ جو مرزا جیلمی جہنمی ہے، اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے مرزا ملعون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ گھمنڈ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوڈ کرے، وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ گھمنڈ ہے. اللہ کے فضل سے میری سینکڑوں شاگرد اس کا محاسبہ کر کے دن دہاڑے اس کو تارے دکھا دیں گے. اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور مرزا قادیانی کی طرز پر اس کو اٹھایا گیا کہ یہ گستاخ جس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں، اس کو فوراً لگام دی جائے. آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یہی 5 باتیں اس کے سامنے رکھی تھی، 5 اس کے سامنے رکھی تھی، یہ بھی جواب نہیں دے سکا. موب لے کے آ گیا. یہ بتانے کے لیے کہ جواب کوئی نہیں ہے، ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں.